صوفی بننے کا کیا طریقہ ہے؟ حارث صاحب منڈی بہاؤالدین سے پوچھتے ہیں۔ صوفی ازم کیا چیز ہے؟ اسے اپنے اوپر کس طرح اپلائی کیا جا سکتا ہے اور کس طرح اس پر عمل کیا جا سکتا ہے؟ بھائی مسئلہ یہ ہے، صوفی ازم کیا ہوتا ہے؟ اصل میں تو سیدھا سیدھا ہمیں اللہ نے مسلمان بننے کا حکم دیا ہے، اور مسلمان کسے کہتے ہیں؟ جو قرآن و سنت کو فالو کرے، کبیرہ گناہوں سے بچے، کبیرہ گناہوں سے بچے اور فرائض و واجبات ادا کرے۔ یہ اللہ نے ہمیں حکم دیا ہے کہ ہم اس پر عمل کریں۔ فرمایا اولیاء اللہ جو ہیں ان پر کوئی خوف نہیں ہوگا قیامت کے دن۔ یہ کون لوگ ہیں؟ الذین آمنوا وکانوا یتقون، یہ ایمان لائے اور تقوی اختیار کیا کرتے تھے، یعنی اپنے عقیدے کو بھی درست کیا اور اعمال کو بھی درست کیا۔ تو اپنا عقیدہ بھی شریعت کے مطابق رکھیں، اعمال بھی، تو آپ انشاءاللہ جنت میں جائیں گے۔ اس کے علاوہ کسی اور چیز کی ضرورت نہیں ہے۔ رہا یہ مسئلہ کہ صوفی ازم کیا ہوتا ہے، تو دیکھیں یہ جو میں نے بات بتائی ہے نا کہ گناہوں سے بچیں اور اپنی اصلاح کریں، گناہوں سے ظاہری گناہ بھی باطنی گناہ بھی، تو یہ جب آپ بچ جائیں گے مکمل تو نیک مسلمان بن جائیں گے۔ تو یہ صوفی ازم جو ہے نا ایک ٹرم ہے، ایک اصطلاح ہے جو بعد میں ایجاد ہوئی ہے۔ وہ اصطلاح اس لیے ایجاد ہوئی کہ ہوتا یہ تھا کہ جب اسلامی حکومتیں قائم ہوئی ہیں تو سب لوگ ہی گناہوں سے بچا کرتے تھے، کیونکہ گناہ کرنا اس وقت مشکل ہو گیا تھا، کیونکہ حکومتی قوانین تھے اور لا تھا، اسلامی قانون تھے، تو نماز سب پڑھ رہے ہیں، روزہ سب رکھ رہے ہیں۔ تو جب انسان ایک چیز کا عادی ہو جاتا ہے نا، یوز ٹو ہو جاتا ہے، تو اس میں پھر وہ جذبات اور کیفیات ختم ہو جاتی ہیں، قربانی ختم ہو جاتی ہے۔ صحابہ کرام دین پر آئے قربانی دے کر، انہوں نے تو حضرت بلال آگ کے انگاروں پہ لیٹے، اور حضرت خباب بن ارت رضی اللہ تعالیٰ عنہ آگ کے انگاروں پہ لیٹے، حضرت بلال گرم تپتی ہوئی ریت پہ لیٹے۔ تو صحابہ نے تو قربانیاں دی تھی، پھر یہ قربانیاں ختم ہو گئیں۔ تو اس سے کیا ہوا ہے کہ اللہ کی محبت کے جو جذبات مسلمانوں میں ہونے چاہیے تھے، وہ جذبات آہستہ آہستہ ٹھنڈے ہونا شروع ہو گئے۔ جب آپ کسی کی محبت میں قربانی دیتے ہیں تو پھر محبت کو شے ملتی ہے اور جذبات پیدا ہوتے ہیں۔ تو اسلاف میں جو اللہ کی عبادت کے لیے رونا دھونا اور قرآن کو پڑھ کے وہ بے تحاشا رویا کرتے تھے، اور حضرت اکرمہ رضی اللہ رحمہ اللہ تعالیٰ جو تھے حضرت عبداللہ بن عباس کے شاگرد، وہ جب قرآن مجید کو اٹھاتے نا تو اٹھانے سے پہلے رونا شروع کر دیتے تھے، اس کو بار بار آنکھوں سے لگاتے اور کہتے ھذا کلام ربی ھذا عہد و منشور ربی عز وجل، یہ میرے رب کا کلام ہے، یہ میرے رب کا ایگریمنٹ ہے، عہد، یعنی معمولی چیز نہیں ہے، یہ میرے رب کا عہد نامہ ہے، کتنی بڑی کتاب ہے۔ تو کیسے ان کے جذبات تھے، ابھی قرآن کی تلاوت شروع نہیں کی اور رونا شروع کر دیا۔ تو اسلاف میں آپ کو ایسا بہت ملے گا۔ تو یہ کیفیات، یہ جذبات آہستہ آہستہ لوگوں میں ختم ہونے لگے۔ تو علماء کی بہت بڑی جماعت نے لوگ ایک خانقاہیں بنائیں، اس میں لا کے لوگوں کو مجاہدے کرواتے، ذکر کرواتے، تاکہ ان کی وہ کیفیات بحال ہوں۔ تو یہاں سے صوفی ازم، یعنی اس کو پھر ایک الگ اصطلاح بھی دے دی گئی، جو ان خانقاہوں میں آتا وہ صوفی کہلاتا، کیونکہ وہ اللہ کی عبادت میں لگے رہتے تھے اور ان میں خاص کیفیات پیدا ہو جایا کرتی تھیں۔ تو اس کو تصوف کہا جانے لگا۔ تو یہ ایک اصطلاح ہے، شریعت میں کسی چیز کو کوئی نیا نام دینے پر پابندی نہیں ہے، چیز یہ وہی تھی جو اسلاف میں تھی، لیکن اس کو ایک نیا نام دے دیا گیا تصوف کا۔ تو یہ تصوف چلتا رہا، آج بھی ہے۔ میں خود حضرت مفتی رشید احمد صاحب رحمہ اللہ سے بیعت تھا، اور حضرت نے جو ذکر ہمیں دیا تھا ہم وہ کیا کرتے تھے، اور خانقاہ میں رہا کرتے تھے اپنی اصلاح کے لیے، تاکہ اللہ ہمیں بھی کچھ کوشش تو یہی کرتے تھے کہ اللہ ہمیں بھی نیک انسان بنا دے، کچھ عبادت میں دل لگے۔ تو یہ سلاسل چلتے رہے، جن میں مشہور سلسلے 4 ہیں: نقشبندیہ، سہروردیہ، قادریہ اور چشتیہ۔ میرے شیخ حضرت مفتی رشید احمد صاحب رحمہ اللہ تعالیٰ کو 4 سلسلوں میں اجازت ملی تھی بیعت کی، 4 سلسلوں سے خلافت ملی تھی، تو ہمارے حضرت 4 سلسلوں میں بیعت کیا کرتے تھے۔ تو لیکن جہاں اچھا اس کی اصل قرآن سے ہمیں ملتی ہے۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے ارسل رسولہ بالہدی، اللہ تعالیٰ نے اپنے رسول کو ہدایت کے ساتھ بھیجا۔ اسی طرح دوسرے مقام پہ قرآن میں آتا ہے وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَيُزَكِّيهِمْ، کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم ان کو کتاب سکھائیں گے، ان کو حکمت سکھائیں گے، اور ان کا تزکیہ بھی کریں گے۔ تزکیہ کے مطلب ان کی ایسی ٹریننگ کریں گے کہ گناہوں سے پاک ہو جائیں۔ تو نبی نے ٹریننگ کی ہے صحابہ کرام کی، صحابہ نے ٹریننگ کی ہے تابعین کی، تابعین نے ٹریننگ کی ہے تبع تابعین کی۔ تو یہ سلسلہ سینہ بسینہ آج تک چلا آ رہا ہے۔ تو یہی ہے کہ کسی بزرگ کے پاس بیعت ہو کر اپنی ٹریننگ کروانا ان سے۔ تو یہ صحابہ میں بھی تھا، البتہ بیعت اس وقت نہیں تھی، یہ تصوف کی بیعت اس لیے نہیں تھی۔ اس کا علماء نے جواب یہ دیا ہے کہ اس وقت خلافت پر بیعت ہوا کرتی تھی۔ اگر کوئی بزرگ اپنے ہاتھ پر لوگوں سے بیعت کروانا شروع کر دیتے تو حکومت کو یہ خطرہ ہوتا کہ یہ کہیں میرے خلاف بغاوت نہ کر رہا ہو، ورنہ گناہوں سے توبہ کی بیعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی ثابت ہے۔ 28ویں پارے میں
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے حکم دیا یا ایھا النبی اذا جاءک المؤمنات یبایعنک علی الا یشرکن باللہ شیئا ولا یسرقن ولا یزنین ولا یقتلن اولادہن ولا یأتین ببہتان یفترینہ بین ایدیہن وارجلہن ولا یعصینک فی معروف فبایعہن واستغفر لہن اللہ۔ اے نبی، عورتیں آپ کے پاس آئیں بیعت ہونے کے لیے کہ شرک نہیں کریں گی اور چوری نہیں کریں گی اور زنا نہیں کریں گی، کسی پر بہتان نہیں لگائیں گی، تو ان باتوں پر آپ ان سے ان کو بیعت کریں۔ تو یہ خلافت کی بیعت نہیں تھی، یہ اس بات کی بیعت تھی کہ یہ آپ سے معاہدہ کر رہی ہیں کہ یہ گناہ سے بچیں گی۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ بیعت صحابہ سے بھی لیا کرتے تھے اور صحابیات سے بھی لیا کرتے تھے، صرف گناہوں کو چھڑوانے والی اور شریعت کو فالو کرنے والی بیعت۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد خلفائے راشدین نے جو بیعت کی وہ خلافت کی بیعت تھی، یہ اصلاحی تعلق والی بیعت انہوں نے اس لیے نہیں کی کہ اگر یہ بیعت شروع ہو جاتی تو اس بات کا خطرہ موجود تھا بادشاہوں کو، خلفاء کو، کہ یہ کہیں ہمارے خلاف بغاوت والی بیعت نہ ہو، اور ہم یعنی کہیں ایسا نہ ہو کہ مجمع اپنی طرف اکٹھا کر کے حکومت کے خلاف یہ سلسلہ شروع ہو جائے۔ تو جب یہ خوف ختم ہو گیا تابعین تبع تابعین کے دور میں کہ اب خلافت والی بیعت نہیں ہو رہی، تو پھر انہوں نے تصوف کی جو بیعت، تصوف سے میری مراد گناہوں سے توبہ اور اپنی اصلاح کروانے والی بیعت دوبارہ سے شروع کروائی، کہ پھر بزرگان دین اپنے ہاتھ پہ بیعت کرواتے تھے کہ ہمارے ہاتھ پہ بیعت کرو کہ تم ہماری نگرانی میں زندگی گزارو گے اور ہم شریعت کے جن احکام کا تمہیں حکم دیں گے ان کو فالو کرو گے، جن احکام سے، شریعت کے جن احکام سے ہم تمہیں روکیں گے ان سے تم رکو گے، اور جو ہم ذکر تمہیں بتائیں گے وہ قرآن و سنت ہی کی روشنی میں ہوگا، وہ ذکر وہ تم پابندی سے کرو گے، تمہارے اندر اگر کوئی گناہ ہے وہ نہیں چھوٹ رہا تو ہمیں بتاؤ گے تاکہ ہم تمہیں نسخے بتائیں وہ گناہ تم سے چھوٹے، یعنی اپنی اصلاح کرواؤ گے ہم سے۔ تو یہ اصل تصوف تھا، اور اب بھی الحمدللہ بہت سارے اہل اللہ ہیں جو اس تصوف پر عمل کر رہے ہیں، جس سے اللہ نے لاکھوں اولیاء اللہ پیدا کیے دنیا میں۔ تاریخ میں جس بڑے بزرگ کا بھی آپ نام لیں گے نا، تو جس بھی بڑے سے بڑے بزرگ کا نام لیں گے 99% بزرگان دین ایسے جن کا کسی شیخ سے اصلاحی تعلق رہا تھا۔ علامہ ابن تیمیہ رحمہ اللہ تعالیٰ انہوں نے بھی شیخ سے اصلاحی تعلق کی اہمیت کو بیان کیا ہے۔ تو کسی نہ کسی شیخ سے انسان کو چاہیے کہ جو اللہ والا ہو، علم مضبوط ہو، اس سے اصلاحی تعلق قائم کرے انسان اور اپنی اصلاح کروائے، یہ ہے تصوف۔ لیکن اس میں خرافات بہت آ گئیں، اور اتنی خرافات کہ شیخ اگر شریعت کے خلاف بات کر رہے ہیں تو بھی شیخی کو فالو کر رہے ہیں، پھر شیخ کو پرکھنے کا کوئی کرائٹیریا ہی نہیں ہے۔ پہلے تو شیخ کو پرکھا جائے گا کہ یہ خود قرآن و سنت پہ بھی فالو کر رہے ہیں کہ نہیں کر رہے، اگر وہ نہیں کر رہے تو پھر وہ آپ کی اصلاح کہاں سے کریں گے۔ لیکن آج کل بہت ساری جگہوں پہ کیا ہوتا ہے کہ شیخ کا کوئی معیار ہی نہیں ہے، بس وہ گدی نشین شیخ چل رہے ہیں، وہ فلاں بزرگ نے فلاں کو بٹھا دیا تھا اپنی گدی پہ، اب وہ بٹھانے میں غلطی ہو گئی ان سے، تو بھائی انسان ہے اس سے غلطی بھی ہو سکتی ہے نا۔ بعض دفعہ شیخ کسی کو خلافت دیتے ہیں کہ میرے نائب ہیں، اس وقت وہ نائب ٹھیک ہوتا ہے لیکن بعد میں بگڑ جاتا ہے۔ تو لوگوں نے بس یہ دیکھنا ہے کہ قرآن و سنت کو اب بہت سی جگہوں پہ نہیں دیکھا جا رہا، بس لوگ یہ دیکھتے ہیں کہ یہ جو ہے نا وہ بس وہ چونکہ فلاں سے کی گدی نشین ہے، پھر وہ نہ پردہ کروا رہے ہیں، بہت سو کی تو داڑیاں ہی نہیں ہیں، بہت سو نے خلافتیں دینے شروع کر دیں، بینک میں ایک سودی بینک میں ایک آدمی جاب کر رہا ہے، شیخ صاحب اس کو بھی خلافت دے رہے ہیں، اور وہ فلمیں دیکھ رہا ہے، ڈرامے دیکھ رہا ہے، اس کو بھی خلافت دے رہے ہیں، حلال و حرام کی اس کو پرواہ نہیں ہے، وراثت تقسیم نہیں کر رہا وہ، اس کو بھی خلافتیں مل رہی ہیں۔ تو اس میں بہت معاملہ بہت جگہوں پہ بہت خراب ہوا ہے۔ پھر وہ اس میں غلو ہوتے ہوتے یہاں تک ہو گیا کہ جو ہے نا وہ بعض خانقاہوں میں تو بدعتیں اس قدر زیادہ شامل ہو گئیں۔ تو یہ ایک المیہ ہے کہ تصوف کی لائن میں برائیاں بہت پھیلی ہیں۔ ہم نے خود بڑے بڑے بزرگوں سے بات سنی ہے کہ صوفیہ کرام سے دین کو فائدہ بھی بہت ہوا، لیکن دین کا بیڑا بھی بہت غرق ہوا اس سے، یعنی بدعات بہت شامل ہوئی ہیں۔ تو اس لیے تصوف کی اہمیت اپنی جگہ، لیکن اس میں یہ صحیح اور کھوٹے میں فرق کرنا بہت ضروری ہے۔ تو جنہوں نے بھی یہ سوال پوچھا ہے، اگر آپ چاہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ آپ کے اندر کی حالت کو بھی درست کر دے اور صحیح اعمال پر آ جائیں، تو آپ کو چاہیے کسی اللہ والے بزرگ سے آپ تعلق قائم کریں، ان کی صحبت میں وقت گزاریں، لیکن اللہ والے کو پہلے پہچانیں، اس میں ٹائم لگائیں۔ ایسا ہی نہیں کہ بس کسی کی کوئی دعا دیکھ لی، رو رو کے دعا کرا رہے ہیں تو چلو جی ان کے ہاتھ پہ بیعت ہو گئے، یا دو چار بیانات سن لی ان کے ہاتھ پہ بیعت ہو گئے۔ تو کسی اللہ والے کی صحبت میں وقت گزاریں، ان کو پرکھیں کہ یہ کیسے ہیں، اور واقعی ان سے فائدہ ہو رہا ہے، دل سے دنیا کی محبت ختم ہو رہی ہے، اور وہ خود علماء کو فالو کرنے والے ہیں بزرگ،
جو بھی ہے بدعات سے بچتے ہیں، سنت کی پیروی کرتے ہیں، تو پھر ان سے سوچ سمجھنے کے بعد اللہ سے استخارہ بھی کرنا چاہیے، دعا بھی کرنی چاہیے، ان سے پھر اصلاحی تعلق قائم کریں، اور پھر جیسے وہ ہدایات آپ کو دے رہے ہیں اس کے حساب سے چلیں۔ اسی کو صوفی ازم کہا جاتا ہے، اور یہ ایک ٹرم ہے، اصطلاح ہے، اور میں نے بتایا اصطلاحات کے لیے ثبوت کی ضرورت نہیں ہوتی قرآن و سنت سے کہ بھئی یہ لفظ قرآن و حدیث میں دکھاؤ، الفاظ کی ضرورت نہیں ہوتی، کام کی ضرورت ہوتی ہے۔ کام ہمیں قرآن و سنت سے ملتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کی اسی طرح اصلاح کی تھی، تو آج بھی اہل اللہ ہیں جو دنیا میں بہت بڑی تعداد میں پائے جاتے ہیں، کسی اہل اللہ کو تلاش کر کے ان سے آپ بیعت ہو جائیں۔